السلام علیکم جی، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ سفر کا آغاز کیا ہے تو چلے آئیں ایک قدم اور آگے چلتے ہیں۔ آج جس چیز کو کور کرنے جا رہا ہوں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ڈیری یا فیٹنگ یا کسی بھی طرح کے فارم کو سٹارٹ کرنے کے لیے، کیونکہ جہاں پر آپ اپنا کام شروع کرنا چاہتے ہیں وہی چیز اس چیز کا تعین کرے گی کہ آپ کے پروفٹس کیا ہوں گے۔ آپ نے صحیح سمجھا ہے، میں لوکیشن کی بات کر رہا ہوں۔ ڈیری ہو یا فیٹننگ ہو یا بکری کا فارم ہو، کوئی بھی فارم، لائف سٹاک کیٹل فارم جو ہوتا ہے، آپ نے اس کو کس پرپس کے لیے بنا رہے ہیں یہ تو میں نے آپ کو پیچھے ایکسپلین کر دیا تھا، لیکن اب اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ فیز ہے وہ یہ ہے کہ لوکیشن۔ اگر آپ میٹرو سٹیز کے اندر کام کریں گے تو اس کے کیا امپیکٹ ہوں گے آپ کی ڈیری فیٹننگ کے اوپر۔ اگر آپ پیری اربن علاقوں میں جا کر کام کریں گے، شہر کے مضافاتی علاقے جنہیں کہا جاتا ہے، تو اس کے کیا پروز اینڈ کونز ہوں گے، کیا فوائد ہوں گے، کیا نقصانات ہوں گے۔ اور اگر آپ ڈیپ رورل یعنی کہ دیہاتوں میں جا کر کام کریں گے، انٹیریئر پنجاب میں، سندھ میں جا کر کام کریں گے، تو اس کا آپ کے پروفٹس کے اوپر ریفلیکشن کیا ہوگی، کیونکہ یہ تینوں چیزیں آٹومیٹیکلی آپ کی کسٹمر، آپ کی آڈینس چینج کر دیتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں میٹرو سٹیز سے۔ اگر آپ میٹرو سٹیز میں اپنی فارمنگ کا آغاز کرتے ہیں، آپ نئے فارمر ہیں، آپ شہر میں رہنے والے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے ایک ہٹ اینڈ ٹرائل بیسس کے اوپر اپنا کام شروع کرنا ہے اور آپ اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں، تو آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ میں قریب ترین اپنی جگہ لوں اور میں وہاں سے کام سٹارٹ کروں۔ ریکمینڈڈ بھی یہی ہے۔ تو آپ اپنے میٹرو سٹیز کے اندر، ہر بڑے میٹرو سٹی میں، اسلام آباد، پشاور، لاہور، فیصل آباد، کراچی، وہاں پر ود ان دا سٹیز بہت ساری ایسی کالونیز آپ کو ملتی ہیں، چھوٹی چھوٹی جگہیں آپ کو ملتی ہیں جہاں پر لوگ کیٹل فارمز بنا کر کام کر رہے ہیں، اور وہاں پر آپ کو بنے بنائے فارمز کرائے پہ مل جاتے ہیں اور وہاں پر آپ کسی بھی طرح کا اپنا ٹرائل پرفارم کر سکتے ہیں۔ اب اس کے فوائد یہ ہیں کہ آپ اگر ڈیری پرسپیکٹیو سے ود ان دا سٹی کام کر رہے ہیں تو آپ کی جو B2C ہے، یعنی بزنس ٹو کسٹمر اپروچ، آپ اس پہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں گے۔ مڈل مین نہیں ہوگا بیچ میں آپ کو دودھ کا ریٹ بہتر ملے گا، آپ کو آپ کی جو پروڈکٹ ہوگی اس کو اینڈ یوزر تک پہنچانا، اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنا، پریمیم ریٹ پہ سیل کرنا، اس کا اچھا مارجن ملے گا، اچھا موقع مل جائے گا۔ لیکن اب اس کے کنسٹرینٹس یہ ہوں گے کہ چونکہ اگر آپ، چاہے آپ کی اپنی زمین ہے یا چاہے آپ رینٹڈ پراپرٹی پہ کام کر رہے ہیں، اگر آپ رینٹڈ پراپرٹی پہ کام کر رہے ہیں تو اس کے رینٹ زیادہ ہائی ہوں گے، آپ کے آس پاس آبادی ہوگی، جانور تنگ ہوں گے، سٹریس میں ہوں گے، آپ کی پراپر جو آپ کے پاس کلٹیویشن کے لیے لینڈ نہیں ہوگی، لیکن آپ کے پاس اس کے اگینسٹ کوالٹی ویٹنری سروسز اویلیبل ہوں گی، ایمرجنسی کے اندر آپ کے لیے ویٹنری سروسز آپ کے لیے اویلیبل ہوں گی، آپ کے پاس اسکلڈ لیبر ہوگا، ہائی اسکلڈ لیبر آپ کو شہر میں مل جائے گا، آپ اس کو ہائر کریں گے، ہاں اس کی کاسٹ آپ بیئر کریں گے، ڈیفینیٹلی وہ آپ کو کاسٹلی پڑے گا، لیکن ڈیری پرسپیکٹیو سے میٹرو سٹیز کے اندر رہ کر کام کرنا اس کا فائدہ ہے، فیٹننگ کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ فیٹننگ کے اندر سب سے بڑی چیز جو ہم نے کنٹرول کرنی ہوتی ہے وہ کاسٹ ہوتی ہے۔ اب چونکہ آپ شہر کے اندر رہ کر ایک چھوٹی سی جگہ پر اپنا کام کر رہے ہیں، چاہے وہ جگہ آپ کی اپنی تھی یا چاہے وہ جگہ آپ نے رینٹل پراپرٹی پہ لیز کی تھی، دونوں صورتوں میں آپ ایک رینٹل کاسٹ بیئر کریں گے، لیبر کاسٹ بیئر کریں گے، آپ کی تمام فیڈنگ، چونکہ آپ کے پاس شہر میں کلٹیویشن کی جگہ نہیں ہے تو آپ کی تمام فیڈنگ جو ہوگی وہ بائے ہوگی، آپ کو ونڈا کنسنٹریٹ سے لے کر گرین فاڈر، بھوسا، توڑی، ہر چیز آپ کو اپنے فارم پر خرید کر لے کر آنی ہے، آپ نے آؤٹ سورس کی ہوئی ہے اور وہ آپ وہاں سے خرید رہے ہیں، کوئی چیز آپ کی اپنی ان فارم پروڈکشن میں نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کی پروڈکشن کاسٹ
ان ٹرمز آف فیٹننگ بہت اوپر چلی جاتی ہے. تو ڈیری کے پرسپیکٹیو سے، چونکہ ڈیری ایک ایسی چیز ہے کہ آپ نے جو آپ کا پروڈکٹ ہے وہ پروڈکٹ اب آپ کی کوالٹی کنٹرول آسان ہو جاتا ہے. آپ ایک فریش را چیز کو آپ کو پیسچرائزیشن یا یو ایچ ٹی ٹریٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی چیز کو را فارم میں ہی اینڈ یوزر تک ٹائملی ڈیلیور کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی مڈل مین، وداؤٹ اینی دودیا، وداؤٹ اینی ایکسٹرنل سورس. آپ اپنی چیز کو، کوالٹی کو، اپنے آپ کو برانڈ کر سکتے ہیں. اپنی برانڈنگ آپ کی آسان ہو جاتی ہے. تو اس کے اندر آپ کے پاس بہت سارے مارجنز آٹومیٹیکلی اویلیبل ہوتے ہیں. اب اگر ہم اس کے کمپیریزن میں فیٹننگ میں جاتے ہیں تو فیٹننگ میں نے آپ کو اوپر ذکر کر دیا. فیٹننگ ڈیری سے آسان ہوگی لیکن اس کی کاسٹ وہ کاسٹ افیکٹو نہیں ہوگی میٹرو سٹیز کے اندر رہ کر. دودھ کے اندر آپ کو ایسی لوکیشن چاہیے. سب سے بڑی چیز میٹر کرتی ہے لاجسٹکس. آپ کی اپنے فارم سے اپنے گھر تک اور آپ کے فارم سے آپ کی پروڈکٹ لوگوں کے گھر تک یا ڈیریز تک کی جو لاجسٹکس ہٹ ہونی ہے آپ کو، وہ کتنی کم ہے. جتنی آپ کی لاجسٹک کاسٹ کم ہوگی اتنا آپ کا پروفیٹیبلٹی بہتر ہو جائے گی. اب آتے ہیں پیری اربن علاقے، جس طرح کہ آپ کے لاہور میں، آپ میٹرو سٹیز میں ہم پیری اربن ان کو کہتے ہیں. جیسے کراچی میں گڈاب کا علاقہ ہے، لاہور کے اندر بیدیاں ہیں، اسلام آباد کے اندر چک شہزاد ہے، پشاور کے اندر ترناب، چمکنی، یہ سارا علاقہ ہے. ان کو ہم پیری اربن علاقے کہتے ہیں. پیری اربن علاقے وہ ہیں جہاں پر آلریڈی آپ کو کلٹیویشن کے لیے لینڈ مل جاتی ہے، جگہ کھلی مل جاتی ہے. آپ وہاں پر فارم ہائر کر سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں، زمین اون کر سکتے ہیں. ادھر سے 20 سے 30 کلومیٹر میٹرو سٹیز سے پیری اربن علاقوں کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی لاجسٹکس تو تھوڑی بہت آپ کو ہٹ ہوتی ہیں لیکن B2C وہاں پر بھی مینیجیبل ہوتا ہے. وہاں سے بھی آپ مڈل مین کے بغیر اپنی پروڈکٹ کو پریمیم کسٹمرز تک، اینڈ یوزرز تک پہنچا سکتے ہیں. پلس یہ ہے کہ فیٹننگ پوائنٹ آف ویو سے بھی، چونکہ وہاں پر جگہ کھلی ہے، آپ کے پاس کلٹیویشن لینڈ ہے، تو اپ ٹو سم ایکسٹینٹ آپ کی فوڈر کاسٹ جو ہے وہ بھی ریڈیوس ہو جاتی ہے. لیکن اب ادھر آتی ہے بات، پیری اربن علاقوں کا سب سے بڑا کنسٹرینٹ کیا ہے. جیسے میں اب آپ کو لاہور کی بات کرتا ہوں، میں آپ کو کراچی یا میں آپ کو اسلام آباد کی بات کرتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ تمام علاقے ہیں جن علاقوں کے اندر اس وقت اربنائزیشن جو ہے بڑی تیزی سے وہاں پر اس طرف جا رہی ہے. یعنی اس کا نقصان یہ ہے کہ وہاں پر آپ کا کل کو 10 سال بعد، 15 سال بعد، یعنی اس کی ایک لمٹ ہے. کل کو جس طرح سے تیزی سے اربنائزیشن ہو رہی ہے تو یہ علاقے جو کہ پیورلی ڈیولپ کیے گئے تھے فارمنگ کے لیے پرسپیکٹیو سے، الٹیمیٹلی یہاں پر آبادی جو ہے وہ اپروچ ہو رہی ہے اور کل یہ بھی ایک سارٹ آف میٹرو پولس بن جائے گا. تو وہ پیری اربن والا جو کانسیپٹ تھا وہ پیچھے رہ جائے گا، کیونکہ یہ بھی اسی میٹروپولس کے اندر ہی آ جائیں گے جتنی تیزی سے لوگ اس چیز کو آباد کر رہے ہیں. وہاں پر دوسرا چیلنج آپ کا سب سے بڑا یہ ہے کہ آلریڈی آپ کے ارد گرد بہت سارے کیٹل فارمز موجود ہوں گے. آپ کا ان کے ساتھ کمپٹیشن ہوگا ریٹس کے اندر، کسٹمرز کے اندر. پلس یہ ہے کہ آپ کی پروڈکشن کے اندر چونکہ آپ کے ساتھ کمپٹیٹر آ جائیں گے تو یہ تمام چیزیں آپ کو پیری اربن کے اندر فیس کرنی پڑیں گی. ایک اور چیز جو میں نے میٹرو سٹیز کے متعلق نہیں بتائی، سب سے بڑا ایشو میٹرو سٹیز کے اندر جو شیڈز یا فارمز آپ کو ملیں گے وہاں پہ آپ کی ویسٹ مینجمنٹ بہت بڑا ایشو ہے، یعنی گوبر. اب آپ نے گوبر ڈسپوز آف کرنا ہے. پیری اربن کے اندر تو پھر بھی کلٹیویٹڈ لینڈز ہوں گی، آپ وہاں پر اس کو استعمال کر لیں گے. لیکن میٹرو سٹیز کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کو اپنے گوبر کو ٹھکانے لگانا ہے خود، ادروائز آپ کی کمپلینٹ ہو جائے گی، ہیلتھ ہیزرڈز ہوں گے. دوسرے نمبر پہ سب سے بڑا ایشو جو میٹرو سٹیز کے اندر، چونکہ میں میٹرو سٹی میں فارمنگ کر رہا ہوں، تو وہ یہ ہے کہ آس پاس آبادی ہوتی ہے، نوائز پولوشن ہوتا ہے، آس پاس بہت زیادہ کنجسٹڈ آبادیاں ہوتی ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جانور سٹریس میں رہتا ہے. نوائز ایئر پولوشن صرف انسانوں کو ہی پریشان نہیں کر رہی ہے، وہ جانوروں کو بھی ایکولی افیکٹ کرتی ہے اور اس وجہ سے جانور افیکٹ ہوتے ہیں، آپ کی پروڈکشن لاس ہوتی ہے. کنجسٹڈ نان وینٹیلیٹڈ سیٹ اپس کے اندر جانور کی پروڈکشن، ڈیری کیٹل کی پروڈکشن جو ہے وہ
سگنیفیکنٹلی ڈراپ ہو جاتی ہے، کیونکہ پولوشن ہے، کیونکہ ملٹیپل کنسٹرینٹس ہیں، ملٹیپل ایشوز ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ آبادی کے بیچ میں بیٹھے ہیں۔ ہاں آپ کو فائدہ تو ہے، آپ کا ریٹ بہت اچھا ہے۔ پنجاب کے اندر یا سندھ کے دیہی علاقوں کے اندر دودھ آج بھی 80-90 روپے کلو ایک عام فارمر سے بائی کیا جاتا ہے، ایک مڈل مین اس کو بائی کرتا ہے، وہ 2-3 ہاتھوں میں بک کر شہروں میں آتا ہے، اس کے اندر بھی وہ ایڈلٹریشن کرتے ہیں اور وہ اپنی اصل حالت میں بھی نہیں رہتا۔ دیہی علاقوں کی طرف ہم جب فارمنگ کرتے ہیں، وہاں پر فارمنگ کرنے میں، فیٹنگ میں تو ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے، کیونکہ لاجسٹکس کم ہٹ ہوں گی، فیڈنگ کاسٹ کم ہو جائے گی، لینڈ بہت زیادہ ہوگی، ہمارے پاس آپشنز بہت ہوں گی، لیکن وہاں کے اپنے کنسٹرینٹس ہیں۔ ڈیری اور فیٹنگ دونوں کا میں آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ اب رورل فارمنگ کے اندر، دیہاتوں کے اندر جو فارمنگ ہو رہی ہے، سب سے بڑا کنسٹرینٹ چوروں والا ریٹ ہے۔ آپ کے پروڈکٹ کا چوروں والا ریٹ لگے گا، یعنی اگر آپ میٹرو سٹیز کے اندر اس وقت دودھ اپنے پریمیم اینڈ یوزر پہ 300 روپیز پر کے جی سیل ہو رہا ہے، تو دیہات کے اندر جس بندے نے فارم بنایا ہوا ہے، اس سے مڈل مین اٹھا کر دودھ 80 سے 90 روپے، 110 روپے کلو خرید رہا ہے، خالص دودھ خریدتا ہے۔ اب وہ بعد میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہے، یہ ایک سیپریٹ چیز ہے، لیکن وہ اس سے خالص چیز کوڑیوں کے باؤ خریدتا ہے۔ یہ متھ ہے بہت بڑی، یہ بہت بڑا ایک مسکنسیپشن ہے ہم لوگوں کے اندر جو شہر میں رہنے والے فارمنگ کرنے والے ہیں، کہ جو دیہات کے اندر فارمنگ کر رہا ہے اس کو ہر چیز فری ہے۔ کچھ بھی فری نہیں۔ موسٹلی لوگ میتھمیٹکس میں انوالو ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات کروں۔ ایک کسان ہے، اس نے اپنی فصل اگانی ہے، سیڈ سے لے کر، فرٹیلائزر سے لے کر، اور کراپ کو گرو کرنے تک، ہارویسٹنگ تک، اس کا ایک ٹھیک ٹھاک ایکسپینس اس کراپ کو اس سے ییلڈ لینے میں آتا ہے، اس کی کاسٹ ہے۔ ہاں مجھے اگر وہ چارہ 20 روپے کلو مل رہا ہے تو اس کو 8-10 روپے کلو مل رہا ہوگا، اتنا ہی فرق ہوگا، لیکن اس نے کاسٹ بیئر کی ہوئی ہے۔ کنسنٹریٹ، اگر اس نے کنسنٹریٹ ڈالنا ہے یعنی کہ ونڈا، تو وہ میں اور وہ برابر ہیں۔ مجھے پروڈکشن کاسٹ ہائی ہے، اس کی پروڈکشن کاسٹ میڈیم ہے یا لو ہے، لیکن میرا ریٹ بھی پریمیم ہے۔ اس کا ریٹ اس کی پروڈکشن کاسٹ کے ساتھ میچ کر رہا ہے، تو اس کو کوئی ان ٹرمز آف کوئی ایسا فائدہ نہیں ہو رہا، کیونکہ اب میں آپ کو آسان بات کرتا ہوں۔ موسٹلی دیہاتوں کی پریکٹس یہ ہے کہ وہ لوگ یہ پاکٹ ایکسپینس نہیں کرتے، جانور کی کوالٹی پر، جانور کی ہیلتھ پر، جانور کی نیوٹریشن پہ ایکسپینڈیچر ان کا زیرو ہے۔ کامن کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ جانور کو سبز چارہ ڈالیں، پیٹ بھر دیں، اس کو پیٹ بھر کے توڑی ڈال دیں، اینڈ دیٹس اٹ۔ وہ آپ کو پورے دن کے اندر 5-6-7 کلو دودھ دے دے، تو ایک دیہات میں رہنے والے ایک عام بندے کے لیے دیٹ از انف۔ آدھا دودھ وہ گھر رکھ لے گا اور آدھا دودھ وہ بیچ دے گا، جس سے اس کا ڈیلی ایکسپینس میٹ اپ ہو جائے گا۔ وہ جانور جو شاید اگر وہ اس کی پراپر نیوٹریشن پر اس کو کھلائے، اس کی نیوٹریشن پر کام کرے، تو وہی جو وہ 7 کلو لے رہا ہے وہ اس سے 17 کلو لے سکے، لیکن وہ اس طرف نہیں جاتا، کیونکہ موسٹلی ان کی پاکٹ، ان کی گنجائش اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اس چیز کو افورڈ کر سکے۔ کمرشل فارمنگ کے اندر جس طرح ہم کر رہے ہیں، جس طرح اور ہزاروں سینکڑوں لوگ کر رہے ہیں، ان کو اگر وہ اپنے جانور سے اس کی میکس کیپیسٹی کے اوپر پروڈکشن لینی ہے، تو انہوں نے اس کے اوپر وہ میکسیمم ایکسپینس رکھنا ہے تاکہ وہ اس سے میکسیمم پروڈکشن بھی لے سکیں۔ رورل فارمنگ کے اندر، دیہاتوں کی فارمنگ کے اندر لیبر کا بہت بڑا ایشو ہے۔ لیبر چیپ ملے گی آپ کو، لیکن اس لیبر کو مینیج کرنا کمپیریٹیولی بہت مشکل ہوگا میٹرو سٹیز کی لیبر کی۔ میٹرو سٹیز کی لیبر بھی آپ کو بلیک میل کرتی ہے، لیکن وہ اسکلڈ ہوتی ہے، ہائیلی پیڈ ہوتی ہے، اس لیے اس میں چانسز پھر بھی کم ہوتے ہیں کہ وہ کچھ ٹائم آپ کے ساتھ ریٹین کریں گے۔ دیہاتوں کے اندر آپ نے فیڈنگ کاسٹ تو دیکھ لی، آپ نے دودھ کا حساب دیکھ لیا، آپ نے یہ دیکھ لیا، کمپیریزن میں کر لیا کہ آپ کو کیا چیز سوٹ کرتی ہے۔ یہ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے کہ آپ کو کیا چیز سوٹ کرے گی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اس طرح کی انفارمیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔